آپ کے فضائل اور خصائص کا جو سلسلہ ہے وہ بہت طویل ہے. چند ایک میں اس مختصر سی گفتگو میں عرض کروں گا. اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے خصائص میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور جس شان سے آپ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ ایک انوکھی شان ہے. نہ آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیفا، یہ کیسے ہے، نہ آپ نے کہا لیما یا رسول اللہ کیوں، نہ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے پر کوئی دلیل چاہیے. بغیر دلیل کے، بغیر معجزے کے، بغیر کیف کے، بغیر لیما کے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہا. کیوں؟ وجہ واضح ہے، کیونکہ صدیق جانتے تھے کہ جس ذات نے کبھی کسی انسان سے جھوٹ نہیں بولا وہ ذات اللہ پہ کیسے جھوٹ بول سکتی ہے. تو آپ نے کوئی دلیل نہیں مانگی، بغیر کسی دلیل کے آپ نے اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانا، اور بغیر کسی دلیل کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا. آپ کی یہ جو خصوصیت ہے کہ آپ اول المؤمنین ہیں، سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا ہے، یہ صرف آپ اس تناظر میں اس کو نہ دیکھیں کہ آپ نے پہلے اسلام قبول کر لیا، اس حیثیت سے بھی بڑی فضیلت ہے. لیکن آپ اگر سیاق و سباق میں اس کو سمجھیں اور اس تاریخی پس منظر میں اس کو سمجھیں تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. یہ بھی فضیلت ہے پہلے مومن ہونا. دیکھیں جب صف بندی ہوتی ہے تو پہلی صف میں جو لوگ آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو پہلی صف میں کھڑے ہونا یہ فضیلت کا باعث ہے. کیا فضیلت ہے؟ سرکار نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں. سرکار نے جب یہ کہا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دوسری صف کا بھی تذکرہ کر دیں، دوسری صف والوں کے حوالے سے بھی کہہ دیا. لیکن سرکار نے پھر کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں. صحابہ نے پھر کہا یا رسول اللہ دوسری. تو جب صحابہ نے پھر کہا دوسری تو پھر سرکار نے تیسری مرتبہ یہ کہہ دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الثانی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے دوسری صف والوں پر بھی رحمت بھیجتے ہیں. تو پہلے جو ہے آنا، پہلے فضیلت کا پانا، یہ بھی بڑی عظمتوں کا حامل ہے. لیکن اگر آپ اس تاریخی پس منظر میں دیکھیں کہ صدیق اکبر نے کن حالات میں اسلام قبول کیا ہے اور اس وقت ایمان کی کیا قیمت چکانی پڑتی تھی. 500 سال فترت کا زمانہ گزر چکا ہے، جاہلیت کا دور ہے، ہر طرف بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، گلی گلی شرک کا بازار گرم ہے، اور قیمت کیا چکانا پڑتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ لات کو مانو، عزا کو مانو، لیکن بلال کی زبان سے احد احد کا نعرہ ہی بلند ہوتا ہے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے، اور آپ کے پشت مبارک سے جو چربی نکلتی ہے اس چربی سے وہ انگارے خشک ہو جاتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سمیہ، ابو جہل آپ کے دونوں پاؤں کو 2 اونٹوں کے ساتھ مخالف سمت میں باندھ کر کے دوڑاتا ہے اور جسم کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا جاتا ہے. اس وقت ایمان کی یہ قیمت چکانا پڑتی تھی. یہ قیمت تھی ایمان کی. جاہلیت کا زمانہ تھا، 500 سال کا گزرا ہوا. اس وقت جو بھی ایمان قبول کرتا تھا دلیل مانگتا تھا، حجت مانگتا تھا، معجزہ دیکھتا تھا. لیکن قربان جائیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان کی شان پر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت له قبضة وتردد ونظر، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے
اس نے جھجک دکھائی ہے، اس نے تردد کیا ہے، اس نے دلیل مانگی ہے، الا ابا بکر، مگر ابو بکر کے، ما عتم منہ حین ذکرتہ وما تردد فیہ، جب میں نے ابو بکر پہ ایمان پیش کیا ہے، ابو بکر نے کوئی دلیل نہیں مانی، کوئی دلیل نہیں مانگی، بغیر کسی دلیل کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کہا۔ یہ ابو بکر کے ایمان کی شان ہے۔ اور کس شان کا ایمان تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے اپنا خواب بیان کیا اور جس کی سرکار نے تصدیق فرمائی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے رات کو ایک میزان دیکھا ہے جو آسمان سے آیا ہے، اس میں آپ کا اور ابو بکر کے ساتھ ساری امت کا وزن کیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا پلڑا غالب تھا، پھر آپ کو الگ کیا گیا ہے اور ابو بکر کو ایک پلڑے میں رکھا گیا ہے اور دوسرے پلڑے میں حضرت عمر سمیت ساری امت رکھی گئی ہے۔ ابو بکر کا پلڑا غالب رہا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پلڑے میں رکھا گیا ہے اور بعد میں حضرت عثمان اور ساری امت کو رکھا گیا ہے۔ حضرت عمر کا پلڑا غالب رہا ہے اور پھر حضرت عثمان کو ایک پلڑے میں رکھا گیا ہے اور ساری امت کو رکھ کے وزن کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان کا پلڑا غالب رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا ثم رفع المیزان، پھر میزان کو اٹھا لیا گیا۔